بسم اللہ الرحمن الرحیم فلسفہ قربانی عید الاضحیٰ حصہ 2۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور تسلیم و رضا کے پیکر تھے، لہٰذا وہ اطاعت و رضا کا پیکر بن کر تیار ہو گئے کہ اللہ کے حکم کی فوری تعمیل کریں۔ تاہم چونکہ یہ معاملہ ان کی اپنی ذات سے وابستہ نہ تھا، بلکہ اس امتحان اور آزمائش کا دوسرا جز وہ بیٹا تھا جس کی قربانی پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لہٰذا باپ نے اطاعت شعار اور فرما بردار بیٹے کو اپنا خواب اور اللہ کا حکم دونوں سنائے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اولو العزم ثابت قدم، عزیمت و استقامت، تسلیم و رضا اور اطاعت ربانی کے پیکر، عظیم المرتبت اور جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے، لہٰذا فوراً انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور کہا کہ اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر اس طرح آیا ہے۔ ترجمہ: جب وہ اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑنے جوانی کی عمر کو پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے انہیں پکارا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا۔ اور بعد میں آنے والوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سورۃ الصافات 102 تا 110۔ اس سلسلے میں علامہ سلیمان ندوی کیا خوب لکھتے ہیں کہ یہ قربانی کیا تھی؟ یہ محض خون اور گوشت کی قربانی نہ تھی، یہ ماسوء اللہ اور غیر کی محبت کی قربانی اللہ کی راہ میں تھی، یہ اپنی عزیز ترین متاع کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر دینے کی نذر تھی، یہ اللہ کی اطاعت، عبودیت اور کامل بندگی کا بے مثال منظر تھا، یہ تسلیم و رضا اور صبر و شکر کا وہ امتحان تھا جسے پورا کیے بغیر دنیا کی پیشوائی اور آخرت کی نیکی نہیں مل سکتی۔ باپ کا اپنے اکلوتے بیٹے کے خون سے زمین رنگین کر دینا نہ تھا، بلکہ اپنے رب کے سامنے تمام جذبات، خواہشوں
تمناؤں اور آرزوؤں کی قربانی تھی۔ اللہ کے حکم کے سامنے ہر قسم کے ارادے اور مرضی کو معدوم کر دینا تھا۔ جانور کی ظاہری قربانی اس اندرونی نقش کا ظاہری عکس اور اس خورشید حقیقت کا ذیل مجاز تھا۔ سید سلیمان ندوی سیرت النبی۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ قربانی دراصل ذبح عظیم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ قرار دیا تھا۔ لہٰذا اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنا در حقیقت اپنے آپ کو قربان کرنے کا قائم مقام ہے، اور یہ اس بات کا خاموش اقرار ہے کہ ہماری جان اللہ کی راہ میں نذر ہو چکی ہے، اور وہ جب اسے طلب کرے گا ہم بلا تامل پیش کریں گے۔ دوستو، سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ مزید واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔